بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں مجھے کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک ڈر سا سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ 1 گھنٹہ سوئی ہی ہوں گی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو ابھی تک سو رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتا دیا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر کو وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھیں۔ اچھا ماں، ٹھیک ہے، میں کل سے ساریہ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ساریہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ساریہ سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی بتی جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساریہ کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں ساریہ، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی، میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی راہداری سے سنی تھیں۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سوؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ ساریہ نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے ساریہ کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنا چاہیے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ساریہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات تو سنیں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا ساریہ؟ تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیں میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے میں نے دیکھا ساریہ مجھے غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے واپس دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا۔
मगर क्या करती, पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने जवाब नहीं दिया। मजबूरन मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने बाहर की राहदारी की रोशनी जलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई, फिर दरवाजे को कुंडी लगाई और बेड पर लेट गई। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही दबकी रही। काफ़ी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आंख खुली। मगर अब मैंने तहैया कर लिया कि सारिया की इस चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिर को वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया, ना ही सारिया से इस बात का शिकवा किया, लेकिन फिर रहा न गया। मैंने हल्का सा जिक्र किया तो सारिया उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गईं। मैं आपका इंतज़ार ही करती रह गई। सारिया की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली रात में फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने सारिया से वादा लिया कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की। दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खुश असलूबी से काम लिया, सारिया से किसी बात का गिला नहीं किया। इसी तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे उसने मुझे वैसे ही जगा दिया। बोली, भाभी घबराहट हो रही है, मेरे लिए ज़रा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। मैंने सोने की भरपूर अदाकारी की। सारिया मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख न खोली। वो समझ गई कि मैं तो उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब न दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से बेड से उठी, अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबियाँ उसने अपने पास ही रखी हुई थीं। उसमें से एक पोटली सी निकाली, एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोल दी। पहले इधर उधर देखती रही, फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। ये देखकर मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। या खुदाया, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। इसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि ये घर की इज्जत है। इसके भाई परदेस कमाने गए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, और इसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं कि सारिया आधी रात को किसी से मिलने गई। फिर सोचा इसमें हम सभी की बदनामी है। पहले मैं सारिया को खुद समझा कर देखूंगी। मैं भी बिस्तर में लेटी ही थी कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी कि सारिया की वजह से खामोश ही लेटी रही। देखा तो सारिया कमरे से अंदर आ रही थी। उसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। सारिया तो बड़ी ही दीदा दलेर निकली थी। अब मेरी समझ में आया कि सारिया मुझे रात को पानी पीने के बहाने से बाहर क्यों भेजती थी। खैर मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया न करे। मेरी नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया। अब सारिया के पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे जगाती। खैर वो अपनी बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे सब्र न हुआ। मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और सारिया की तरह खिड़की से कूद गई। इस खिड़की की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। ये घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे। पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी छोटी चीज़ें मेरे पाँव में चुभकर इस सफ़र को तकलीफ़दा बना रही थीं। मगर सारिया तो शायद पहले से इंतज़ाम कर आई थी, वरना वो इतनी तेज़ रफ्तारी से ना चलती। मैं देख रही थी सारिया काफ़ी तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई।
اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ، جبکہ میں تو حق اور سچ کی اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ یہ ایک پرانا باغ سا تھا۔ ساریہ نے چھوٹی سی باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے تو پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ساریہ کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں ساریہ سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے، اس لیے ساریہ کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے ساریہ نکل کر باہر بھاگی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ساریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ساریہ، مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تم پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر رہو گی نا، تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی۔ بھابھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوفزدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ بھابھی، تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی، خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہی گٹری وہاں رکھنے لگی۔ میں نے گٹری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں، گٹری میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ میں ہمہ گوش ہو گئی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہیں کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جا پاتی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنا ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے، سو ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے تھے۔ مقررہ وقت پر میں منیر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے منیر سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر، اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔
اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا منیر یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ منیر نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک گئی، تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔ اس نے منیر کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتی نیچے آ گئی۔ منیر کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچ اور گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے منیر کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 2-3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور منیر کے معاملات کا بھی پتہ تھا، تب بھی وہ میرا چھپ چھپ کر پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلد ہی منیر کو ہو گئی۔ منیر اثر رسوخ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب منیر نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، منیر نے اپنے اثر رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیر کے اثر رسوخ کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور بھی ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیر کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اندھیرے میں کروں۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے مکمل کرنی تھیں۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹری کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس سب میں منیر کی پوری کوشش رہی کہ وہ ساریہ کو اپنا بنا لے، مگر ساریہ نے بھرپور مزاحمت کی اور احسان سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ساریہ اور احسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔ اللہ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے۔